بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اڑوسا کے بارے میں جانیں گے۔ گجراتی میں اسے اڑوشو، ہندی میں بانسا، مراٹھی میں اڑوسا، گجراتی میں اڈورسا، پنجابی میں بسونٹا یا مہنکڑ، بنگالی میں پاکش، جبکہ انگریزی میں اسے وساکا کہا جاتا ہے۔ اس کا پودا آدھ گز سے 2 گز تک بلند ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں بہت ہوتی ہیں جو زیادہ تر جڑ سے لگ کر پھیلتی ہیں۔ پتا آم کے پتے کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اس سے نرم و نازک ہوتا ہے اور اس میں سے مثل چائے کے بو آتی ہے۔ پھول نہایت خوبصورت گچھوں میں لگتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خاردار، جس کو پیا بانسا اور کٹ سریا کہتے ہیں۔ نمبر 2 بغیر خاردار، اس کو بانسا کہتے ہیں۔ کیمیائی تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں ایک فراری تیل اور ایک الکلائڈ ویسیکین پائے جاتا ہے، اور اول ذکر جس کے سبب ہی اس میں مخرج بلغم تاثیر پائی جاتی ہے۔ رنگ پھول سفید، پتے سبز، ذائقہ جڑ، تخم، چھال اور پتے تلخ، پھول پھیکا لیکن اس کی جڑ کی ٹونٹی قدرے شیریں۔ مقدار خوراک: پتے اور جڑ صفوف میں 3 ماشا، جو شاندہ میں 10 تا 9 ماشا۔ مزاج: گرم و خشک پہلے درجے میں، بازو کے نزدیک سرد و خشک پہلے درجے میں، پھول سرد پہلے درجے میں۔ مقام پیدائش: ریاست جموں، کانگڑ، پنجاب، صوبہ متحدہ، ہزارہ وغیرہ۔ ہر جگہ پتھریلی یا کنکریری زمین میں بہتات سے پیدا ہوتا ہے۔ افعال و استعمال: قاتل جراثیم، مخرج بلغم، دافع تشنج، عابس خون، دافع بخار۔ مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے سل و دق، ضیق النفس اور پرانی کھانسی میں اس کے پتوں یا جڑ کی چھال کا جوشاندہ یا اس کے پھولوں سے شربت یا گلقند بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ گلقند بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ پھول بقدر ضرورت لے کر ان کے برابر کھانڈ ملا کر ہاتھوں سے خوب ملیں۔ اس کے بعد کسی مرتبان میں ڈال کر منہ بند کر کے 5 روز چھوڑ دیں۔ ملیریا بخار میں خصوصاً جبکہ بخار کے ہمراہ کھانسی ہو، اس کی جڑ کو کالی مرچ وغیرہ کے ساتھ رگڑ کر دیتے ہیں۔ حابس خون ہونے کی وجہ سے اس کے تازہ پتوں کا رس نکال کر شہد میں ملا کر نکسیر اور نفس الدم میں پلاتے ہیں۔ آیورویدک میں اس کا استعمال زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ شارنگ در میں لکھا ہے کہ ہمیشہ ہرا بانسا ہی استعمال میں لانا چاہیے۔ بانسا جلا کر اس کی راکھ سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ حکیم محمد اکبر ارزانی لکھتا ہے کہ صمغ عربی، گوند کتیرا، رب السوس اور نمک بانسا ہم وزن لے کر قطرے شہد ملا کر بقدر نخود گولیاں بنائیں، 1 گولی روزانہ کھلائیں۔ سل و دق اور دمہ کے لیے مفید ہے۔ شہد اور سیاہ مرچ اس کے مسئلے ہیں۔ معزز سامعین، مزید طبی رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔